شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، آج فہم رمضان کی یہ 7ویں کلاس ہے جس کے اندر ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض کیا گیا تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. آپ اس آیت پر غور کریں تو آپ کو ایک عجیب بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے اس امت کو جتنے بھی احکام دیے ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے صرف امت کو اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن جب روزے کی باری آئی تو روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو حکم دینے سے پہلے قرآن مجید نے اس کے کرنے کی ترغیب دی ہے. کسی اور عمل کو کرنے کی ترغیب نہیں دی، لیکن جب روزے کی باری آئی تو قرآن کریم ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا. کیونکہ روزہ ایک عجیب عبادت ہے جس میں انسان کھانے اور پینے سے رکتا ہے اور تمام بری خواہشات سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عام حالات کے اندر جو ہے انسان کے لیے اجازت ہوتی ہے، ان کی جائز ہوتی ہیں، لیکن روزے کے اندر ان کو حرام کر دیا جاتا ہے. سامعین گرامی، علماء نے لکھا ہے کہ پہلے جتنی بھی امتیں آئی تھیں کوئی امت ایسی نہیں جس پر روزے کی فرضیت کا حکم نہ آیا. مطلب یہ کہ دین اسلام کے اندر روزہ ایسی عبادت ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی امتیں آئیں، ہر امت کے اندر روزہ فرض رہا ہے اور روزے کی فرضیت کی شکل الگ الگ ہو سکتی ہے. حتیٰ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ نے عاشوراء کے روزے کو فرض کیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق کتابوں میں آتا ہے کہ تواتر کے ساتھ اس انداز سے روزہ رکھتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے. اس طرح سمجھ لیجئے کہ سال میں 6 مہینے روزے رکھا کرتے تھے اور 6 مہینے افطار کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے 40 دن کے روزے فرض کیے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی عیسائی قوم آج بھی 2 ماہ تک روزہ رکھتی ہے. وہ کسی امت پر روزے کی تخفیف نہیں ہوئی، روزہ نہیں چھوڑا گیا، روزہ سب پر فرض تھا. تو اللہ پاک نے اسی وجہ سے جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر باقی انبیاء علیہ السلام کے امتوں پر روزے کو فرض رکھا ہے. اور ان خدائی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ پاک نے کھانے سے بھی پاک ہے، پینے سے بھی پاک ہے، وہ ہر خواہش سے پاک ہے. ہم ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. یہ خدائی صرف اللہ یہ چاہتے ہیں ہم سے کہ میرے بندے تم یہ خدائی صرف پیدا کرو کہ اللہ کھاتا نہیں ہے تم بھی نہ کھاؤ، وہ نہیں پیتا تم بھی نہ پیو، اس کی زندگی میں خواہشات نہیں ہیں تم بھی اس سے دور ہو جاؤ. لیکن ایسا کرنا آدمی کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ان ساری چیزوں کو وہ ساری زندگی کے لیے چھوڑ دے. تو اس مشکل کو حاصل کرنے کے لیے حکم دیا کہ تم 24 گھنٹے اس کے پابند نہیں رہ سکتے. چلو سال میں تمہیں 1 مہینہ ایسا دے دیا گیا جس کی راتوں کو کھانے کی اجازت ہے، پینے کی اجازت ہے، سکون کی اجازت ہے، اور لیکن کم از کم دن کا اتنا سا حصہ طلوع فجر سے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا کرو. کیونکہ وہ اللہ کھانے سے پاک ہے تو تم بھی کھانے سے پاک ہو جاؤ، وہ اللہ پینے سے پاک ہے تو تم بھی پینے سے پاک ہو جاؤ، وہ اللہ بیوی سے پاک ہے تو تم بھی بیوی سے پاک ہو جاؤ، وہ اللہ خواہشات سے پاک ہے تم خواہشات سے پاک رہو. اپنے اندر اتنی صفت پیدا کر لو کہ جو صفت اللہ کی ہے
تو وہ مخلوق کے اندر آئے گی۔ وہ بندے جو اپنے اندر خدائی صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر انعامات کی بارش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس صفت کو پیدا کرنے کا نام روزہ ہے۔ غور کریے کہ باقی جتنی عبادات ہیں ان میں اللہ کی ان صفات کا اظہار نہیں ہوتا۔ مثلا نماز ہے، آپ اس میں رکوع کرتے ہیں، یہ رکوع کرنا اللہ کی صفت نہیں ہے کیونکہ خدا تو جھکنے سے پاک ہے۔ آپ سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سجدہ کرنے سے پاک ہے۔ آپ حج اور عمرہ پر کے لیے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ملتزم پر چمٹ کر دعائیں مانگتے ہیں، یہ عبادت ضرور ہے لیکن یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ صرف روزہ ایسی عبادت ہے جس سے بندے کے اندر خدا کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے یہ خدائی صفات ہمارے اندر پیدا ہو سکیں، اور اللہ پاک ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئے سبق اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ رمضان